رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اچھا، اس ویڈیو میں آپ کو قرآن کے الفاظ کے چناؤ کی ایسی خوبصورتی دکھاؤں گا کہ جس چناؤ سے وہ ہماری ذہنیت، ہمارے سوچنے کا طریقہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. اور سبحان اللہ کس طریقے سے کرتا ہے، ہر الفاظ کو صحیح سیاق و سباق میں رکھے. وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے. ہم جیسے انگریزی زبان میں الفاظ استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کی درجات دکھانے کے لیے، جس سے کوئی چیز بڑی ہو تو آپ کہتے ہیں بگ یا لارج، ہیوج، ہیومنگس، کولوسل، رائٹ. مختلف درجات ہوتے ہیں. جیسے یا کوئی چیز چھوٹی ہو، اسمال، لٹل، منسکیول، مائکروسکوپک، دکھانے کے لیے کتنی چھوٹی ہے. اسی طریقے سے جو میں آپ کو لفظ دکھاؤں گا وہ ہے چلنے پھرنے کا. اردو میں بھی اس کے درجات ہیں. جس طریقے سے آپ کہیں کوئی ٹہل رہا ہے، یعنی آرام سے چل رہا ہے بالکل، یا ٹہلنے سے تھوڑا سا تیز بامقصد ہوگا چلنا، اس سے تھوڑا بامقصد ہوگا بھاگنا، اس سے تھوڑا اور زیادہ تیز ہوگا دوڑنا، اس سے زیادہ اور تیز ہوگا لپکنا، اور اس سے زیادہ تیز ہوگا جان بچا کے بھاگنا. یہ مختلف درجات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ قرآن میں دیکھیں، سبحان اللہ، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 میں دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قل سیروا فی الارض. یہ لفظ سیرو اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا، آرام سے ٹہلنا، جس طریقے سے آپ کہہ لیں. اور دیکھیں اس کی ترجمہ، ان سے کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی. یعنی یہاں پہ مقصد کیا ہے، آپ آگے فطرت کو دیکھنا، کس طریقے سے ہمارے ارد گرد چیزیں اللہ نے پیدا کی. لیکن آگے دیکھیں سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں اللہ کہتے ہیں فمشو، کہ وہی تو ہے جس نے تمہاری زمین کو تعبیر کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر کھاؤ خدا کے رزق سے، وہ کلو میں رزق کی. تو یہاں پہ مقصد کیا ہے، جاؤ پیسہ کماؤ، تجارت کرو، نوکری کرو، پیسہ کمانا. یہاں پہ تھوڑا اور با مقصد ہو گیا، چلو پھرو. اگلی آیت سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اچھا، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے فسعوا. اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. تھوڑا یہاں پہ اور اس کی انٹینسٹی بڑھ گئی، یہاں پہ کوشش کرنے کے معنی میں. فسعوا یہاں پہ تھوڑا اور دوڑو. کیوں؟ مقصد کیا ہے، اللہ کا ذکر. یہاں پہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اب اگلا دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133، سارعوا، لفظ سارعوا استعمال ہو رہے ہیں یہاں پہ. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں اس میں ہے کہ دوڑ کر چلو، یعنی سارعوا کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے تیزی کرنا، دوڑ کر چلو. اس کا مقصد کیا ہے، الی مغفرۃ من ربکم، جو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے. یعنی یہاں پہ مقصد اللہ کی مغفرت اور جنت ہے. تو یہاں پہ ایک دوسرے سے تیزی کرو. اور بھی بڑھ گئی اس کی انٹینسٹی چلنے کی. اور سبحان اللہ پھر آگے دیکھیں سورہ حدید آیت نمبر 21، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. ترجمہ، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس میں؟ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک دوسرے سے سبقت لے جانا مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. اور آپ دیکھیں پھر آخر کار سبحان اللہ، ففروا الی اللہ. فرو کا مطلب ہوتا ہے بس دوڑو، اپنی جان بچا کے دوڑو. کس طرف؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. تو آپ دیکھیں قرآن نے سبحان اللہ ہمارا کیسے یہاں پہ ذہنیت بنائی کہ اگر صرف آپ نے ادھر ادھر چلنا پھرنا ہے اللہ کی تخلیق کو دیکھنے کے لیے، پھر تھوڑا سا چلنا ہے رزق کمانے کے، پھر اور تھوڑا تیز چلنا ہے ذکر کی طرف اللہ کے، پھر اور تھوڑا تیز چلنا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف، اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانی ہے اللہ کی مغفرت کی طرف. آخر کار بالکل اپنی جان بچا کے کس طرف بھاگنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. سبحان اللہ. آپ دیکھیں قرآن کس طریقے سے ہماری، ایک تو یہ کہ ہر لفظ کو بہترین طریقے سے اپنے سیاق و سباق میں ٹھیک استعمال کیا. دوسرا یہ کہ بالکل انسان کی ذہنیت کو صحیح سمت دینے کے لیے کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر جگہ صحیح الفاظ کا چناؤ کیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں آج کل ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کریئر کاؤنسلنگ کروا دو، یہ کاؤنسلنگ کروا دو، وہ کاؤنسلنگ. قرآن سبحان اللہ صرف کاؤنسلنگ ہی نہیں کرتا، انسان کی ذہنیت کو عملاً صحیح رخ پر، صحیح سمت پر ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ کس طریقے سے قرآن کے الفاظ اتنا اثر رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ایک لگاتار کنٹینیوس تعلق رکھیں تاکہ ہماری ذہنیت جو ہے بالکل صاف ستھری اور صحیح سمت پر چلے. جو سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا کتنا خوبصورت قرآن کا یہ ایک لغوی معجزہ کہ ہر لفظ کو اپنے صحیح سیاق و سباق میں استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن کے ساتھ یہ تعلق مستقلاً بنائے اور اس سے ہماری زندگیاں بھی سنوارے، ہمارا ایمان بھی یقین کی حد تک لے کے جائے، اور ہمیں صحیح رستے پر، جس رستے پر جس تناسب سے چلنا چاہیے، اسی
تناسب سے چلیں اور قرآن کے ساتھ ایک مستقل تعلق قائم کر کے رکھیں. اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان یقین تک کی حد تک بڑھائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.